الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إذهاننا سيد رونق زماننا ومكاننا سيد رونق جدراننا سيد إيماننا على محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حميدا بمحمد حميدا بمحمد حمودا بمحمد أحمدا قبل محمد. اللهم صل على محمد أتقانا محمد أرفعنا محمد أجلانا محمد أرضانا محمد أعلانا محمد أحلانا محمد وأولانا محمد وأعلانا محمد. صل على محمد جمال محمد وكمال محمد إقبال محمد وأنوال محمد صل على محمد إجلال محمد. اللهم صل على محمد لسان محمد وبيان محمد بنان محمد وقرآن محمد. اللهم صل على محمد وجود محمد سجود محمد حبوت محمد کلبوت محمد جازود محمد منزود محمد جازود محمد ازبوت محمد وثبوت محمد
اللہم صلی علی محمد عدل محمد و عزم محمد نظر محمد فقر فقر محمد سفر حضر محمد حنین بدر محمد اللہم صلی علی محمد روضت قبر محمد صلی علی محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد شجوع وضوء محمد جزء عضو نزو محمد اللہم صلی علی محمد اصل وصل نسل جسل محمد صباحت ملاحت صداقت دیانت امانت محمد اللہم صلی علی محمد دقت و رقت و محنت مشقت سنت و ملت محمد اللہم صلی علی محمد عنوان محمد عنفوان محمد اتقان محمد ازمان محمد اللہم صلی علی محمد اصول اصول محمد فاطمہ بطول محمد صلی علی محمد عزیق محمد ابو بکر صدیق محمد صلی علی محمد اصحاب عیاب اصحاب صحاب محمد صلی علی عمر ابن الخطاب محمد عنوان عنفوان اتقان محمد ازمان محمد و بیان محمد قرآن محمد بنان محمد عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی محمد تقی نقی وسیع عطی محمد صلی علی علی محمد صلی علی محمد ندامت محمد عدالت محمد نظامت محمد ولایت محمد حکامت محمد سنت محمد ہدایت محمد صلی علی محمد جمال کمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی احتمال محمد صلی علی انتقال محمد صلی علی افتخار محمد صلی علی وقار محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد احببک محمد اطببک محمد اجترک محمد انذرک محمد صلی علی حبیبک نبیک طبیبک حبیبک محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. محترم بھائیو دوستو بزرگو، رب جلجلال کا با کمال کا بے حد احسان ہے کہ جس بابرکت ذات نے اس گئے گزرے دور میں فتنوں کے اس دور میں قرآن و سنت سے ہماری نسبت قائم رکھی ہے. الحمدللہ. جس دور میں پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر بدعات اور رسومات کی تیاریوں میں امت لگ جائے، وہ دور پرفتن دور نہیں تو کیا ہے. ربیع الاول کا مہینہ اور اس مہینے میں نسبتاً عبادت ریاضت شکرانے
اللہ تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کا شکر بجا لانا چاہیے اس انداز میں کہ تلاوتیں بڑھ جائیں، نوافل بڑھ جائیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں محمد عربی جیسا لیڈر، محمد عربی جیسا رہبر، محمد عربی جیسا قائد عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے پیغمبر کی، اپنے نبی کی، نبی الانبیاء کی، امام الانبیاء کی، سید الرسل کی سنتوں کو سیکھیں گے، آپ کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اپنے عزم کو مضبوط کیا جائے۔ اب ان چیزوں کی بجائے ہماری توجہ کس پہ ہے؟ شامیانے لگائے جائیں، روشنیاں کی جائیں، موم بتیاں جلائی جائیں، کمکمے روشن کیے جائیں، ڈیریاں بنائی جائیں، کاریگروں کو ٹھیکے دیے جائیں کہ تو نے بیت اللہ کی ممی بنانی ہے، تو نے گنبد حضرہ کا مجسمہ تیار کرنا ہے، تو نے فلاں چیز، تو نے فلاں چیز، تو نے فلاں چیز۔ جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم نے بلا دیا، مقصد یہ نہیں تھا۔ پیارے پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت کیوں دی؟ آپ کی فکر کیا تھی؟ آپ کا ماٹو کیا تھا؟ ویژن کیا تھا؟ آپ کی سوچ کیا تھی؟ آپ کی محنت کیا تھی؟ وہ کون سی محنت ہے جس کے لیے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا؟ وہ کون سی محنت ہے کہ آپ سے آپ کی برادری نے بائیکاٹ کر لیا؟ آپ کو 3 سال شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، آپ کے چاہنے والوں کو تپتی ریتوں پہ لٹا کر سینوں پہ پتھر رکھے گئے، آپ کے ماننے والوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، انگاروں پہ لٹایا گیا۔ لگتا ہے کوئی بڑا خاص مشن تھا، ہے کہ نہیں؟ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بڑی آسان گفتگو ہے۔ لگتا ہے وہ مشن بڑا خاص تھا، عام نہیں تھا، عام نہیں تھا۔ ہم نے اس کو عام بنا دیا، اور اس بنانے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک کہ ہم اس مشن سے آشنا ہی نہیں ہیں، ہم اس مشن سے آشنا ہی نہیں ہے۔ آشنا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہمارا تعارف ہی نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں پتہ تو ہے لیکن وہ مشن ہمیں پسند نہیں۔ پتہ تو بولو بولو، پتہ تو ہے لیکن ہماری طبیعت اس کو مانتی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی جدید دور ہے، کوئی اللہ گلا بھی ہوئے، کوئی دیگا شیگا، کوئی کھڑا کھڑوک، اٹھا ٹھو، یہ بھی ہو۔ اگر تو یہ معاملہ ہے، اور یقیناً میجارٹی میں یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم اس مشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نفاذ شریعت ہم خود ہی نہیں چاہتے، ہم خود ہی نہیں چاہتے، وگرنہ کس کو موٹی موٹی باتیں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس کو نہیں پتا؟ لیکن ہمارا عمل اس کے اپوزٹ ہے، ہمارا عمل اس کے اپوزٹ ہے، اس کی مخالفت پہ ہے۔ کیوں؟ ہم اپنی برادری کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
اہمیت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی برادری تو برادری تھی نہیں. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری عزت معاذ اللہ بہت اہم ہے، ہمیں منہ رکھنی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے، برادری ہے، دنیا داری ہے. تو کیا یہ چیزیں صحابہ پیغمبر کے ساتھ نہیں تھی؟ بولتے نہیں تھی. انہوں نے تو برادری کو نہیں دیکھا، انہوں نے تو دنیا کی اس رنگت میں اپنے آپ کو نہیں رنگا. انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کا رنگ کافی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. ہمارے لیے اللہ کا رنگ، اس کے رسول کا رنگ کافی ہے. سارے رنگوں سے سب سے اعلیٰ رنگ اللہ کا رنگ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا رنگ. ہمارے لیے وہ رنگ کافی ہے. لیکن ہم نے اس رنگ کو اپنے لیے پسند نہیں کیا. ہم کہتے ہیں نہیں، میرے واسطے میرا ہی رنگ صحیح ہے، میرے واسطے میرا ہی رنگ صحیح، میری برادری بڑی اہم ہے، میرے رشتے بڑے اہم ہیں، میریاں یاریاں، وہ برادری چھڈو، یاریاں، میری یاریاں بہت اہم ہیں، میری بیٹھکیں بہت اہم ہیں، میرے حلقے بڑے اہم ہیں، میرے حلقے بڑے اہم ہیں. اللہ نے کہا میرا پیغمبر ان الذی فرض علیک القرآن، امام الانبیاء بنایا تجھے میں نے، نبی الانبیاء بنایا، اور یہ قرآن، یہ لاریب بے عیب کتاب، ساری کتابوں، سارے صحیفوں کی سردار، اس کی ذمہ داری تجھے دے رہا ہوں. دیکھو آسان کر کے سمجھا دوں، آسان کر کے سمجھا دوں. ایک گھر میں بہت سارے افراد ہیں، ہر فرد کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہے کہ نہیں؟ وہ ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈنگراں نو پٹھے پہ پاندا ہے، کوئی پانی پہ لے آندا ہے، کسی نے دکان کھولنی ہے، کسی نے ڈیلنگ کرنی ہے، کسی نے ڈیرے داری دا بنایا ہے. ایک جڑا وچوں ہے نا، ایک برادری چوں، کنبے چوں، گھر چوں، او دے سر تے پگ رکھ دینے ہاں، آنے بدی چھٹی تیرے ذمہ ہی. او سمجھ دیو بدی چھٹی، لتھی چڑی تیرے ذمہ، وعدہ کاٹا تیرے ذمہ، تو سیاہی کر سفیدی کر، اے ساڈے قبیلے دی، کنبے دی، برادری دی، یہ پگڑی تیرے سر پہ ہے، تو ہے چودھری ہمارا. بات سمجھ آتی بھیجے کوئی؟ اس کے ذمے سب سے اہم کام ہے، اس کے ذمے، بولو بولو تو صحیح، سب سے اہم کام اس کے ذمہ ہے. سمجھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 3,27,000 یا 7,21,000، وہی جانتا ہے کتنی تعداد ہے نبیوں کی، اسی کو پتا ہے. اتنے پیغمبر بھیجے، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری کسی کو نہیں دی. کسی کو چھوٹی قوم کے لیے بھیجا، کسی کو بستی کے لیے بھیجا، کسی کو شہر کے لیے بھیجا، اور دیکھا ہے تو 2 اس کے ساتھ اور ملا دیے. 3 رسول، 3 پیغمبر. موسیٰ کو کہا بنی اسرائیل کے لیے اور فرعون کے لیے تجھے، تیرا انتخاب کیا میں نے. موسیٰ کہتے ہیں اللہ جے میرے بھرا نو بھی میرے نال جوڑ دے ہو نا، 2 ہو جائیں گے تو چلو ایک دوجے دی تائید پہ ہی کران گے، گل پہ ہی کران گے. اللہ نے کہا چل ہارون نو بھی نبی بنا دیتا.
وہ پڑھیا جو سنیا جو قرآن کی کوئی نہ، دو دو تین تین یہ ذمہ داریاں لگائی ہیں قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، بستیوں کے لیے۔ اس تمام جماعت انبیاء میں سب سے انمول ہیرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے انمول ہیرا، اس نبوت کی مالا کا پھومن ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ نہیں تو نبوت کی مالا کسی کام کی نہیں، اس کی خوبصورتی اس پھومن سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال یوں سمجھو محل بڑا خوبصورت ہے، اس کی مرکزی جگہ پر ایک اینٹ نہیں تھی جو اس کی خوبصورتی کو مکمل نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ آ جائے، وہ مرکزی اینٹ، وہ پتھر کا ٹکڑا لگ جائے، عمارت میں ایک بال برابر بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لوگوں، نبوت کی عمارت کی وہ اینٹ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں آ گیا یہ عمارت مکمل ہو گئی، جب میں آ گیا تو یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس کی خوبصورتی کسی چیز سے اس سے بڑھ نہیں سکتی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کی مالا کا سب سے قیمتی موتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام کتابیں جو آسمان سے اتری ہیں، کسی میں صرف عقائد اور نظریات کی بات ہے، کسی میں عقائد کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصول بھی ہیں، لیکن الکتاب مکمل کتاب جو زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کے سنہری اصول مہیا کرے، وہ کتاب صرف اور صرف قرآن مقدس ہے۔ وہ کتاب صرف اور صرف، سارے نہیں بول رہے، خیر ہے نا، وہ کتاب صرف اور صرف یہ حق کے بول پو، قیامت والے دن گواہی دے گا جے اے ناراض ہو گیا نا تے نمازاں بھی کسے کھاتے دیا نہیں رہنی ہیں۔ تمام کتابوں میں، ساری کتابوں کی سردار قرآن مقدس، دنیا کی کوئی کتاب الکتاب کا خطاب رکھنے کا حق نہیں رکھتی۔ اگر کوئی حق رکھتا ہے تو قرآن ہے۔ بولو صحیح ہے غلط ہے؟ تو بے شک کیوں نہیں کہتے؟ اگر کوئی حق رکھتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ نبی تمام سارے نبی ہیں، امام الانبیاء، نبی الانبیاء کا اگر کوئی حق رکھتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتاب سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ سب سے اعلیٰ، انسانیت میں فخر انسانیت ہے تو محمد الرسول اللہ، سارے انسانوں کا فخر، ساریاں دا مان، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ساریاں دا مان محمد الرسول اللہ، پھومن محمد الرسول اللہ۔ اب اتنی بڑی شخصیت ہے تو آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا وہ چھوٹا ہوگا کیا اہم ہوگا؟ سارے بولو، سارے بولو۔ یہ بولنا قیامت کے دن گواہ بنے گا، یہ بولنا، یہ دیواریں، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ گواہی دیں گی۔
الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہو جائیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہیاں دیں گے، یہ اعضاء بولیں گے اللہ یہ مجھے اٹھایا گیا تھا تیرے نبی کی رسالت کے حق میں، تیرے قرآن کی حق میں، یہ انگلیاں گواہیاں دیں گی، یہ ہاتھ گواہیاں دیں گے۔ شخصیت سب سے بڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے اللہ کے بعد 14 طبقوں میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمارا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، ہر توحید و سنت کے ورکر کا ایمان ہے اللہ کے بعد اگر مرتبہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں ہے؟ اب مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ شخصیت اتنی بڑی ہے تو کام چھوٹا تو نہیں ذمہ لگا ہوگا، کام کوئی چھوٹا ذمہ تو نہیں لگا ہوگا، تو کام بھی بہت بڑا، کام بھی سارے بولو بہت بڑا کام ذمہ لگا ہوگا۔ اب اتنا بڑا کام، ایریا بھی اتنا بڑا، ایریا بھی اتنا بڑا، آخر میں اپنے پنڈ دا، اپنی تحصیل دا، اپنے شہر دا ناظم، اپنے حلقے دا ایم پی اے، تے توں وہی آخر میں ایم این اے، میرا حلقہ اور وڈا، میں ڈی سی، میں اے سی، بڑے بڑے ایریاز ہیں، اس عہدے کا کیا کہو گے؟ اس عہدے پر جس کی حد کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تسی حلوہ کھو رہی ہو سارے میں لایا صاحب کو، وہ توجہ کوئی نہیں جے، اس عہدے پر کیا کہو گے جس کی حد اللہ نے کہا میں پکاروں تو کہوں یا ایھا الناس، ابراہیم پکارے تو کہے یا قوم، اے میری قوم، موسیٰ یا قوم، عیسیٰ یا قوم، داؤد قوم، شعیب یا قوم، ہر پیغمبر یا قوم یا قوم یا قوم، میرا نبی تیرا عہدہ، تیرا عہدہ، تیرا عہدہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، میں پکاروں تو کہوں یا ایھا الناس، آج کے بعد تو بھی پکار تو کہہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حاضرین تمہارے لیے بھی، قیامت کی صبح تک آنے والے انسان تمہارے لیے بھی، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا، میں اللہ کا، اللہ کا رسول ہوں، سب کے لیے، ایریا ساری کائنات ہے، ایریا ساری کائنات، عہدہ کتنا بڑا ہے، بولو تو صحیح، او بولو تو صحیح، او گھر اگے پہاڑیاں بنا کے ہی خوش ہو جاندے ہو، سویرے بچہ کھلار چھڑ دیو پہاڑی کوئی نہ ٹھائے، دھیان کری، وچ پلاسٹک دا سنڈا کھلا رہا، وچ لیلا، وچ بکری، کھجوراں پلاسٹک دیاں ہیں، انہیں جی خوش ہے، کول کرسی ڈا کے بیٹھا ہے، منہ وچ پان تے ہاتھ وچ سگرٹ، یا کہ صدقے یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم، میرے نبی کی محبت کو ایک دن کے ساتھ خاص نہ کرنا، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ سمجھ جاتے تو سارے بولتے، میرے نبی کی محبت کو ایک دن کے ساتھ خاص مت کرنا،
وہ ایک دن ماؤں کا بھی رکھا گیا، باپوں کا رکھا گیا، ٹیچر ڈے رکھا گیا، زنا کا بھی ایک دن رکھا گیا، ویلنٹائنز ڈے، یہ زنا کا دن ہے، اس دن کو بھی منایا گیا ایک دن میں۔ اس پر بھی ہمارے مسلمانوں نے پھول لائے اپنی دکانوں پر، دل لائے اپنی دکانوں پر، چاکلیٹیں لگائیں اپنی دکانوں پر۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے ویلنٹائنز ڈے کی نیت سے اس دن کی خرید و فروخت کے لیے ایک پھول بھی اس نسبت سے بیچا، اس دن جتنے زنا ہوئے ان سب میں وہ دکاندار شامل ہے، وہ دکاندار شامل ہے اس برائی میں، وہ باپ شامل ہے جو رات کو پھول لے کے آیا بچوں کے لیے، اے لو سویرے اپنے اپنے یاراں نوں دویو۔ یہ دل دینا، دل دینا۔ اس قوم نے زنا کے دن بھی منائے ہیں، منا رہی ہے۔ وہ کس طرح اپنے آپ کو کہہ سکتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ ایک دن زنا کے لیے بھی رکھا گیا، ایک دن ٹیچر کے لیے رکھا گیا، استاد کے لیے رکھا گیا، لیبر کے لیے رکھا گیا، مزدور کے لیے رکھا گیا۔ تم نے میرے نبی کے لیے بھی ایک دن رکھ دیا، تم نے میرے نبی کے لیے بھی ایک دن رکھ دیا۔ تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں اگر میرے نبی کی محبت کا ایک دن ہے۔ نہیں ہو لوگو، میرے نبی کی محبت شعور سے شروع ہوتی ہے اور قبر پہ ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایام شعور سے شروع ہوتی ہے، قبر پہ ختم ہوتی ہے۔ مرتے دم تک جس لمحے میرے نبی کی محبت دل میں تھوڑی ہوئی، اس دن ایمان خطرے میں پڑ گیا، اس دن ایمان اب بولتے نہیں ہو، گلاں سخت نہیں ہون لگ پئیاں۔ چلو کوئی نہیں، جو ہو بھی گئی ہے تو خیر ہے، برداشت کریں گے، سیکھیں گے۔ جمعے کا مقصد تو یہی ہے نا، میرے نبی کی محبت کا ایک دن نہیں ہے۔ عہدہ کتنا بڑا اللہ نے دیا ہے، منصب کتنا بڑا دیا ہے، اور جتنا بڑا منصب ہو، جتنا بڑا بولو جتنا بڑا منصب ہو، احتیاط اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ احتیاط اتنی زیادہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اتنی زیادہ احتیاط ہوتی ہے۔ آپ ذرا سنیے گا، قرآن کا انداز سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے محنت شروع کی ہے، میرے نبی نے اپنی ذمہ داری کا آغاز کر دیا ہے، اپنے گھر سے کیا ہے۔ گھر والے مخالف، برادری مخالف، قوم مخالف، برادری مخالف، دائرہ تنگ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنا پڑا۔ جاتے ہوئے میرے نبی مکے کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ایڈے تے سعودیہ جائیے پیسے کمان تے بندہ روندا جاندا ہے، آندا پردیس چاں، یونان جائے، امریکہ جائے، برطانیہ جائے پیسے کمانے کے لیے، ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، بہن بھائی رو رہے ہیں، پردیس جا رہا ہے۔ اور جس نے اللہ کے لیے، مسئلہ حق کے لیے وطن چھوڑا، جس وطن میں، جن گلیوں میں بچپن گزرا ہو، لڑکپن گزرا ہو، یتیمی کا احساس گزرا ہو، میرا نبی بیت اللہ سے مکہ کو چھوڑ رہا ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن
او میرا محمد کریم، او میرا محمد پاک، او نبیاں دا سردار پیغمبر، مقام محمود دا دلہا پیغمبر، نبی الانبیاء پیغمبر، سید الرسل پیغمبر، او میرا پیغمبر، ان الذی فارض علیک القرآن، میں اس قرآن والی ذمہ داری تیرے سپرد کر دیتی ہے میرا محمد پاک، تو اپنی ذمہ داری نبھاندا جا، مکے دی فکر نہ پیا کری، لرادک الی معاد، لرادک الی معاد، میں فاتح بنا کے عزتاں والے سہرے لا کے اے مکے دی زمین تیرے قدماں وچ وچھا دیواں گا۔ اے مکہ اج جدے وچوں جانا ہے پیا دکھیاڑا بن کے میرا محمد پاک، میں اللہ اس مکے کی زمین کو، اس شہر مکہ کو، میں اس کی زمین تیرے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، میں تجھے فاتح بنا دوں گا۔ کیا بنا دوں گا؟ فاتح بنا دوں گا، لیکن تو میرا محمد پاک اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے، اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے میرا پاک پیغمبر۔ بتا ان کو ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہوا فی ضلال مبین۔ بتاتا رہے ان کو، او کائنات کے لوگوں، میرا رب جانتا ہے کون ہدایت لے کے آیا ہے، کون گمراہی کی راہ پر گامزن ہے، میرا رب جانتا ہے۔ میں محمد کریم تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ او لوگوں، میں تمہارے لیے دولت اسلام لایا ہوں۔ اور لوگوں، میں تمہارے لیے دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کائنات کے لوگوں، میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی لاجپال نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی اولادیں دینے والا نہیں، کوئی خالی جھولیاں بھرنے والا نہیں، کوئی تیری دعائیں سننے والا نہیں، کوئی تیرے حالات بدلنے والا نہیں، کوئی تیرے دکھیاڑے سننے والا نہیں، کوئی تیرے دن بدلنے والا نہیں۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو یار، انج کر کے بولو، انج کر کے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ حوالہ دوں، ایک حوالہ ہے، حوالوں سے ذرا بات
زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کو اللہ نے کہا میرا پاک پیغمبر چونکہ مشن سب سے اہم ہے تیرا، مشن سب سے اہم ہے تیرا، ہوتا کیا اعلان کر، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، فلا تدعوا، فلا سارے بولو، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، عبادات میں کسی کو اس کا شریک مت بناؤ، کسی کو اس کا شریک۔ انہو لما قام عبد اللہ، کاش تمہیں مانا آتا ہوتا، کاش تمہیں مانا آتا ہوتا، انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، اور جب بھی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جب بھی کھڑا ہوتا ہے بولو کس کا بندہ؟ اللہ کا۔ اللہ نے نور اللہ تو نہیں کہا، عبد اللہ کا۔ کون مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا کہا اپنے نبی کے بارے میں؟ جب بھی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کا، اللہ کا بندہ، جب بھی کھڑا ہوتا ہے قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، یہ اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا۔ قرآن کہتا لوگ کھڑے ہو گئے اس پر ٹوٹنے کے لیے کہ جب لات بھی موجود ہے، منات بھی موجود ہے، عزا فقیرنی بھی موجود ہے، بت سوا کا بھی موجود ہے، اور میاں بت باب ابراہیم کا بھی موجود ہے، اسماعیل کا بھی موجود ہے۔ یہ اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ ایک تفسیر یہ مولانا محدث دہلوی عبدالعزیز محدث دہلوی کیا کہتے ہیں، مراد اس سے یہ بھی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنے کا طریقہ بتلانے کے لیے آئے، پر لوگوں نے انہی سے مانگنا شروع کر دی، لوگوں نے انہی سے مانگنا شروع کر دیا جو شرک مٹانے آئے تھے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ جو شرک کے اندھیرے بجھانے آئے تھے، جو شرک کے بادل جٹلانے آئے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرا پیغمبر شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں نے تجھے چمکتا روشن سورج بنا کے بھیجا۔ تیرا ہر ہر کلمہ روشنی کا کام دیتا ہے، تیرا ہر ہر عمل روشنیاں بکھیرتا ہے۔ انکا شمس والملوک کواکب
اذا طلعت لم يبدو منه کوكب. اما عائشہ کہتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء. لنا شمسن وللآفاق شمسن. ایک سورج آسمانوں پہ چمکنے والا، ایک سورج لوگو میں عائشہ کا محمد الرسول اللہ. مسجدوں میں بھی طلوع ہے، صحراؤں میں بھی طلوع ہے، اللہ اکبر، جھونکوں میں بھی طلوع ہے، چھلوں میں بھی طلوع ہے، تاریکیوں میں بھی طلوع ہے. یہ وہ سورج ہے، ایک تو تمہارا سورج ہے، اور جس کا انتظار کرتے رہتے ہو ابھی طلوع ہی نہیں ہوا، ابھی طلوع نہیں ہوا، ابھی طلوع نہیں ہوا. وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ. یہ تو فجر کے بعد طلوع ہوگا. وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ. یہ عشاء کے بعد بھی طلوع ہے، کیونکہ یہ طلوع ہوا ہے، اب اس کا غروب ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اب اس پر غروب ساری کائنات مٹ جائے گی. رسالت مصطفیٰ کا سورج تب بھی طلوع ہے، سبحان اللہ. تب بھی طلوع. اللہ 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 اللہ. جب انسانیت رب کے سامنے تھر تھر کانپے گی، تھر تھر کانپے گی. حضرت عیسیٰ کہیں گے لوگوں سے وہ ہستی تلاش کرو جو اللہ کے سامنے جائے اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آواز آئے گی تو محمد. وہ ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ، وہ ہستی محمد الرسول اللہ. مقام محمود کا دولہا ہے تو محمد الرسول اللہ. اس پیغمبر کا نام لیوا، اس نبی کے نام لیوا جب بدعتیں کرتے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے طریقے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنی من اور اپنی خواہشات اور اپنی نفسیات کو خوش کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہوگا قیامت کے دن؟ کس نے کہا تھا میرے نبی کی محبت کا ایک دن؟ یہ انصاف نہیں ہے، یہ میرے نبی کے ساتھ انصاف نہیں ہے. اور پھر اتنی سمجھ بھی نہیں ہے ہمیں، اتنے نادان بن چکے ہیں. میرا باپ آپ کا باپ، میری والدہ آپ کی والدہ جب باہر سے آئے، عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، تو ہم اپنی والدہ کو استقبال میں ہاتھوں میں جوتے اٹھائے ویلکم کریں تو وہ اسے اپنی توہین سمجھیں گے کہ عزت سمجھیں گے؟ بولو بولو. چلو ماں باپ کو چھوڑو، ہمارا ہی کوئی استقبال اس طرح کرے، ہمارا ہی کوئی استقبال اس طرح کرے تو یہ توہین ہے کہ عزت ہے؟ بول دے نہیں، او بولو، باہر جا کے مکر جائیو، اتنے تو بولیا کرو یار. یہ توہین ہے کہ عزت ہے؟ آپ آئیں اور لوگ ہاتھ میں جوتے پکڑ کے کھڑے ہوں، یہ آپ توہین سمجھیں گے کہ عزت سمجھیں گے؟ توہین سمجھیں گے. کیسے نادان ہیں
ہم نے اس دن کو شامیانوں میں، چراغاہوں میں کمکمے، روشنیاں، موم بتیاں جلا کر اور نبی کے جوتے کی تصویریں جھنڈوں پہ لگا کر انہیں ہواؤں میں لہرانا شروع کر دیا۔ میرے نبی اس لیے تو نہیں آئے تھے، میرے پیغمبر کے آنے کا یہ مقصد تو نہیں تھا۔ کہیں غلطی میں ہم گستاخیاں تو نہیں کر رہے، کہیں نادانی میں ہم اپنے مذہب، اپنے پیغمبر، اپنی کتاب اسلام کا مذاق تو نہیں بنا رہے، کہیں ہم یہ تو نہیں کر رہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ او ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو میرے نبی کا حق تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ۔ جب کوئی مسلمان مومن اپنی جان سے بھی زیادہ حق رسول اللہ کا مان لے، پہلے تو یہ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، اپنی جانوں پہ اپنے نبی کا حق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کس طرح مانتے ہیں؟ نبی کا حق اپنی جان پر مان کر نبی کی سنت منڈوانے کی طاقت کیسے رکھتے ہیں؟ نبی کا حق میں اپنی جان پر مان لوں، پھر نبی کی سنت کترواؤں، منڈواؤں، تو مجھے بتاؤ یہ حق میں نے دل سے مانا کہ زبان سے مانا؟ کیسے ضمیر اجازت دے گا؟ کیسے کہ جس پیغمبر کو قرآن کہے کہ تیری جان سے زیادہ تجھ پر اگر کوئی چیز نافذ ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ کا حق ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، نبی کا حق تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود پر، تمہارے لیل و نہار پر، نشستوں پر خاص پر، تمہاری خوشی میں، تمہاری غمی میں اگر کوئی طریقہ رائج ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا۔ یہ ہے حق ماننا، یہ ہے نبی کا حق ماننا کہ تمہارے وجود پر اگر کسی کا حق ہے تو محمد رسول اللہ کا۔ جب حق تسلیم کرتے ہو پھر میرے نبی کی سنت کی مخالفت کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ جرأت کس نے دی تمہیں کہ تم ایک طرف نبی کا حق مانو، دوسری طرف داڑھی منڈواؤ، داڑھی کٹواؤ، ترشواؤ، ایک طرف نبی کا حق مانو، دوسری طرف خوشیوں پہ پیغمبر کی طریقے کی خوشی قربان کر دو، اور کنجر خانوں کی، ہندوؤں کی، یہودیوں کے طرز کو اپناؤ اور کہو کہ میرے اوپر حق محمد رسول اللہ کا۔ تم غم میں نبی کا طریقہ بھول جاؤ، خوشی میں ہم پیغمبر کا طریقہ بھول جائیں، کاروبار میں لکھ کے لگایا جائے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، واپس ہوگا تو 25% کٹوتی ہوگی۔ یہ 25% کٹوتی سود نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حرام نہیں تو کیا ہے؟ یہ جی ہمارے کاروباری اصول ہیں، یہ ہمارے بنائے اصول ہیں، کروڑوں لانتے ہیں اللہ کی ایسے اصولوں پر۔ اصول صرف چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ ہمارے بنائے اصول محمد عربی کے بنائے اصولوں سے اہم نہیں ہو سکتے۔ ہم نے خوشیوں پر، ہم نے شادیاں کی تو بیٹیوں کے باپ کو مار ڈالا، ہم نے شادیاں کی اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر اپنی جائیدادوں سے آگ کر دیا، بھائیوں نے بہنوں کے حصے نہ دیے، باپ نے بیٹیوں کو جائیداد میں حصے نہ دیے۔ جس بہن نے مانگنا چاہا بھائی نے دھیمے لفظوں میں سمجھا دیا، یا حصہ رکھ یا پھر کار رکھ پیکیاں دا، یا حصہ رکھ یا پیکیاں دا۔
کہار رکھ تے پھر دسدا ہے خوشیاں نال، آندا نکی بھین نے اپنی خوشی نال مینوں لکھ دتی ہے، وڈی بھین نے اپنی خوشی نال لکھ دتی ہے، اور تو کیوں نہیں اپنی خوشی نال لکھ کے دیندا؟ بھیناں ہی کیوں دیندیاں نے خوشیاں نال لکھ کے؟ انہاں نوں پتہ ہے کہ خامد نالوں بھی سکھ کوئی نہیں، تے جے اے بھی ٹکڑا لے لیا تے پچھوں آواں گی کدے بوئے تے؟ وہ تو مجبور ہے، وہ تو دکھیاری ہے، وہ تو دکھی ہے۔ اور قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں لوگوں سنو، یہ قرآن ضامن ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس بات پہ میں اور آپ آمنے سامنے ہوں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہوں گے۔ قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، جو بھائی بہنوں کا حصہ کھا گئے ہیں ان کی نمازیں کوئی نہیں، روزے کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، عمرے کوئی نہیں، ذکر و اذکار کوئی نہیں، ان کے پیٹ میں جانے والا لقمہ، ان کی اولادیں جو لقمے کھا رہی ہیں سب حرام ہے، سب حرام ہے۔ جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو حصے نہیں دیے اپنی جائیداد میں سے، جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کو حصے نہیں دیے، شادیاں اس شرط پہ ہوئی ہیں کہ پہلے زمین لکھوا تو پھر شادی کریں گے۔ یاد رکھنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا اور پھر جا رہے ہیں جی کو تویز بنا دیو موٹا تازہ، کو ٹولکی جا بنا کے دیو، گل چ پائیے، وظیفہ دسو، مولوی جی کچھ کریو کچھ راتی چول بھیجے سن تواڈے ال، کچھ کریو۔ وہ بھی آندا کچھ کرنا وا، وہ کی کر سکتا بیچارہ، وہ اپنے حالات نہیں بھی صحیح گزرتے، وہ تہاڈا کی کرے گا؟ جو قانون محمد الرسول اللہ کا ہے وہ قانون میری زندگی پہ بھی اسی طرح اہم ہے، وہ قانون آپ کی زندگی پہ بھی اسی طرح اہم ہے۔ ہم نے اپنی خوشیوں کو سنت کا لیبل دے کر وہاں اپنی مرضی کی اور نبی کی سنت کو نکال دیا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں بلاؤں گا لوگوں کے سامنے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے بلاؤں گا، انہیں ذلالت محسوس کروانے کے لیے بلاؤں گا۔ گواہیوں کے طور پہ بہنیں آئیں گی، بھائی آئیں گے، رشتے آئیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہر کوئی گواہیاں دے گا، اور ان تمام گواہیوں میں پھر میں بلاؤں گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں بلاؤں گا محمد الرسول اللہ کو، اور میں کہوں گا میرا پیغمبر آ ذرا تو بھی بتا ان لوگوں کو، تو بتا میرا پیغمبر ان کی ضلالت، ان کی تباہی اور ان کی اس بربادی کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الرسول، کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے ہر چیز اپنائی پر قرآن نہیں اپنایا، قرآن چھوڑ دیا۔ انہوں نے قرآن کا مذاق تو بنایا، نکیاں نکیاں گلاں تے سر تے چکے، گواہیاں پوائیاں، لیکن اللہ ان قوم اتخذوا، میری قوم نے، کس نے؟ مطلب کہ اسی ہوئی، مطلب کہ ہاں، میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا،
انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، اسے تضحیق کے لیے تو بنایا لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کیا۔ اللہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، جب انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تیری رحمت نے ان کا دروازہ چھوڑ دیا۔ قرآن کوئی نہیں تو تیری رحمت بھی کوئی نہیں، تیری برکتیں بھی کوئی نہیں، تیرے انوارات بھی کوئی نہیں، تیری برکات بھی کوئی نہیں۔ اس لیے رشتے ہیں اخلاص کوئی نہیں، اس لیے اولاد ہے فرما بردار کوئی نہیں، اس لیے بستر ہے سکون کوئی نہیں، اس لیے جسم ہے پر راحت کوئی نہیں، صحت کوئی نہیں، اس لیے مال ہے پر برکت کوئی نہیں، اس لیے ملک ہے امن کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کی زندگیوں میں کوئی نہیں۔ جب قرآن کوئی نہیں تو رحمان ان کے ساتھ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا